بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانی سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں جلدی سے آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے نوے امام۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہم شیعوں کے نوے امام ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام رضا علیہ السلام اور جناب ریحانہ کے بیٹے ہیں۔ 47 سال کی عمر تک امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے شیعہ بہت پریشان تھے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ تب امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ گھبراؤ مت، خدا ہمیں ایک بیٹا دے گا جو ہمارا وارث اور ہمارے بعد امام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے شیعہ بہت خوش ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام جب ابھی 3 دن کے تھے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام ابھی 3 دن کے تھے، تو آپ نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے خوبصورت انداز میں بول سکتا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی امام رضا کے پاس آئیں اور ساری باتیں بتائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، آگے اور بھی حیران کر دینے والی چیزیں آپ دیکھیں گی۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے امام بنے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے جب سنا کہ ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹی عمر میں امام بنیں گے تو اسے بہت تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے کوئی امام بن سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جب اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا اور ایک نیا دین دے کر انہیں بھیجا، اس وقت ان کی عمر میرے بیٹے سے بھی بہت کم تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت شروع ہونے کے بعد لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور الگ الگ طرح کے سوال پوچھتے تھے۔ اصل میں وہ امام کا امتحان لے رہے تھے کہ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کی امامت کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بڑی آسانی سے ان کے سارے سوال کا جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی جب آپ سے سوال کرنے آتے تھے تو آپ انہیں بہت ہی آسانی سے ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو آزما کر سب بہت مطمئن ہو گئے تھے کہ آپ ہی امام ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں مامون بادشاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد شیعوں کے امام جواد ہوں گے، اس لیے اس نے پلان بنایا تاکہ امام پر آسانی سے نظر رکھ سکے۔ اس نے امام کو مدینے سے بغداد بلایا اور اپنی بیٹی سے امام کی شادی کر دی۔ مامون اپنی بیٹی ام الفضل کے ذریعے بہت آسانی سے امام علیہ السلام اور شیعوں کی جانکاری حاصل کر سکتا تھا، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں نہیں رکے اور کچھ وقت کے بعد ام الفضل کے ساتھ مدینے واپس چلے گئے۔ امام محمد تقی کی عمر کم تھی، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ اللہ نے بھی انہیں دوسرے اماموں کی طرح معجزے کی طاقت دی تھی۔ ایک دن ایک دشمن اہل بیت آپ سے کہنے لگا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ اس زمانے کا امام کون ہے؟ وہ بولا، جی ہاں، خدا کی قسم میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا، میں امام ہوں۔ اس نے کہا، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اس وقت امام کے عصا سے ایک آواز آئی، یہی ہمارے سردار اس زمانے کے امام اور اللہ کی حجت ہے۔ امام جواد علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح غیب کا علم رکھتے تھے، یعنی آپ ان چیزوں کے بارے میں خبر دیتے تھے کہ جس کے بارے میں عام آدمی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ امام تقی علیہ السلام کی ایک جاننے والے کی بکری گم ہو گئی تھی اور اس کو شک ہوا کہ امام کے ایک پڑوسی نے چوری کی ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا کالر پکڑ کر بولا، میری بکری تم ہی نے چوری کی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پڑوسی کو چھوڑ دو، اس نے تمہاری بکری نہیں چوری کی ہے، تمہاری بکری کسی دوسرے آدمی کے گھر میں ہے۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوسرے شخص کے گھر پہنچے جس کے گھر میں بکری پہنچی ہوئی تھی۔ بکری بھی اسی گھر سے ملی۔ لوگوں نے اب اس آدمی کو پکڑا اور اس کو مارتے ہوئے امام کی خدمت میں لائے۔ وہ کہتا رہا کہ میں نے بکری نہیں چوری کی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے اس آدمی پر ظلم کیا ہے
ہے۔ بکری خود ہی اس کے گھر پر چلی گئی تھی۔ اس بیچارے کو تو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ ایک بار امام کا ایک دوست مدینے سے مکہ آیا اور راستے میں اس نے کسی ضرورت مند کو دیکھا جو مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کھانے کے تھیلے سے ایک روٹی نکالی اور اس ضرورت مند کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا چلی اور امام کے اس صحابی کا امامہ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا اور امام سے ملاقات کے لیے گیا تو امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا امامہ کہیں گم ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ امام تقی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کسی سے کہا کہ اس کا امامہ لے کر آؤ اور امام کے صحابی کا امامہ لایا گیا۔ صحابی نے امام سے پوچھا، مولا یہ امامہ آپ تک کیسے پہنچا؟ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس ضرورت مند کی مدد کی تھی تو خدا نے بھی تمہارا شکریہ ادا کیا اور تمہارا امامہ تمہیں واپس کر دیا۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام بہت مہربان تھے۔ آپ فقیروں اور ضرورت مندوں کو پیسہ، کپڑا اور کھانا دیتے تھے اور جتنا ہو سکے ان کی مشکل دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ چوروں نے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا اور ان کے پیسے چھین لیے۔ ان میں سے ایک حاجی امام کے پاس آیا اور ساری باتیں بتائیں۔ امام نے اسے ایک قیمتی کپڑا اور کچھ سونے کے سکے دیے اور فرمایا، ان سکوں کو اپنے ساتھیوں میں بانٹ دینا اور جس کا جتنا پیسہ لوٹ گیا ہے اتنا ہی اسے دے دینا۔ وہ حاجی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور امام کے دیے ہوئے پیسوں کو ان میں بانٹ دیا۔ امام نے جو پیسے دیے تھے وہ اتنے ہی تھے جتنے حاجیوں سے چھن گئے تھے۔ سب بہت تعجب کرنے لگے۔ مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ اس نے 2 سال بعد دوبارہ امام کو مدینے سے بغداد بلایا۔ بغداد ابھی بھی حکومت کی راجدھانی تھی۔ مامون کی طرح معتصم بھی امام تقی علیہ السلام پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شیعہ ان کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرتے۔ امام زندگی کے آخر تک بغداد میں ہی رہے، لیکن بغداد میں بھی امام بہت ہی جلدی علماء اور عام لوگوں کے چہیتے بن گئے۔ لوگ جان چکے تھے کہ امام جوان ہے لیکن آپ بے پناہ علم اور ایمان کے مالک ہیں۔ اہل بیت کے کچھ دشمن معتصم کو امام کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے۔ اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا اور اپنے کسی سپاہی کو کھانے میں زہر ڈال کر امام کے پاس بھیجا، جس سے امام شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ صرف 25 سال کے تھے۔ ہمارے نوے امام کو کاظمین میں ان کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کر دیا گیا۔